موسم بے حد ابر آلود ہو رہا تھا۔ سارا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ خراب موسم سے زیادہ خراب تھی اس کے دل کی حالت، جو بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس ویران گھر میں ویرانگی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی، کیونکہ آج اس کا بھائی زاویار ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور یہ شام اس کے بغیر بے حد اداس تھی۔ اس کا باپ مردہ حالت میں جوان بیٹے کے چھوڑ جانے کے بعد صوفے پر بیٹھا ہوا سوچوں میں گم تھا۔ ماہا کو اب بھی وہ تمام باتیں، بھائی کا تلخ رویہ اور بھابھی کی طنزیہ مسکراہٹ اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ اس کا بھائی جو اس سے اس قدر محبت کرتا تھا، آج ان لوگوں کو یوں بے سہارا اور بے آسرا چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ اس نے بہن کی عزت دیکھی، نہ ہی اس نے باپ کی ضعیفی کا خیال کیا، اور نہ ہی ماں کی بیماری کا۔ وہ سب اس کے لیے تڑپ رہے تھے، اور وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنی دنیا میں مست ہو کر ان سے منہ موڑ گیا۔ وہ دروازے تک اپنے بھائی کے پیچھے بھاگتی گئی، لیکن اس کے بھائی نے نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا تھا اور نہ ہی اس نے دیکھا۔ اسے پھوٹ پھوٹ کر رونا آ رہا تھا، لیکن وہ رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا باپ بے بسی اور لاچاری سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹی کی عمر ڈھلتی جا رہی تھی، اور بیٹا اپنی منچاہی بیوی کے ساتھ علیحدہ ہو گیا۔ 70 سالہ عمر میں لیاقت صاحب اب کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، اور اسے سوچ کے ساتھ ہی وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر صوفے سے ٹیک لگاتے چلے گئے۔ ماہم اور اس کی ماں دوڑتے ہوئے ان کے قریب گئیں۔ ماہم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں ایک دم سے ہی کیا ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے کی پیلاہٹ اور بند ہوتی ہوئی آنکھیں۔ ماہم مسلسل چیختے ہوئے انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے گرتے جا رہے تھے۔ وہ جلدی سے پانی لینے کے لیے دوڑی۔ اس کی ماں بھی بالکل حواس باختہ ہو چکی تھی۔ ماہم ان کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے گھر سے باہر نکلی اور محلے میں رہنے والے ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ اس کے باپ کی زندگی آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے پھسلتی جا رہی تھی، اور یہاں اسے کسی کی مدد کی اشد ضرورت تھی۔ محلے کے لوگ پہلے ہی ان کے گھر کی ابتر حالت سے واقف تھے، اسی لیے ان کے پڑوس میں رہنے والا سہیل جلدی سے نعیم صاحب کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالتے ہوئے سرکاری ہسپتال منتقل کر گیا۔ پورا راستہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ بیمار ماں کو ساتھ لے کر باپ کو سرکاری ہسپتال کے ICU میں داخل کروانے کے بعد وہ یوں واپس پلٹی جیسے ساری دنیا سے بھر گئی ہو۔ صوفے پر گرنے کی سی حالت میں وہ ڈھہ سی گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ اس کے باپ کو شدید اٹیک آیا ہے۔ سرکاری ہسپتال میں سہولیات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں سرکاری ہسپتال بھی میسر آ چکا تھا۔ ڈاکٹر اب اس کے والد علاج کے لیے راضی ہیں، اور وہ باہر بیٹھی مسلسل ہلتے ہوئے لبوں کے ساتھ اپنے باپ کے لیے دعا مانگ رہی تھی، جو اس کا واحد اور آخری سہارا تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے باپ کو اس عمر میں اپنے بیٹے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ باپ صحیح، لیکن اپنی بیٹی کی یوں روگردانی اسے اندر سے توڑ پھوڑ گئی ہے۔ اس باپ کی مشکلات سے وہ اچھی طرح واقف تھی، جس کی بیٹی کی جوانی اس کی دہلیز پر گزر رہی تھی، اور اس کا جوان بیٹا محض اپنی عیاشی اور اپنی زندگی کے لیے اس کو بوجھ سمجھ کر چھوڑ کر چلا جائے۔ ماہم کی زندگی، گھر کے اخراجات، کرائے کا گھر اور بیمار ماں باپ، ایک دم سے ہی اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ آن گرا۔ نہایت شکست حالت میں روتے ہوئے وہ اپنے باپ کے لیے دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ کم سے کم وہ اپنے باپ کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ یتیمی کا بوجھ اس کے لیے ایک ایسا بوجھ تھا جسے وہ ہرگز نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اسے یوں شدت سے روتے ہوئے ڈاکٹر دانش میر نے حیرت سے دیکھا، اور پھر اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ پیشہ ورانہ نظر بھی کافی بے رحمانہ تھی۔ انہیں ہر روز ہزاروں ایسے کیس ملتے تھے جس میں لوگ لاچار اور مجبور ہوتے، اور اب وہ ہر ایک کے لیے دل میں ہمدردی نہیں پال سکتے تھے۔ اس کے باپ کو ICU میں لے جانے لگے تو وہ دوڑتے ہوئے آئی، ICU کے دروازے تک گئی، اور جاتے ہی دانش میر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب، میرے باپ کو بچا لیں، میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل ڈاکٹر سے فریاد کر رہی تھی۔ جب وہ ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے ICU کے اندر چلا گیا، وہ خاموشی سے ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
ماں کی ضعیف آنکھوں میں نمی اس کے دل میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جیسے ان دونوں کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، بالکل اسی طرح اس کے علاوہ ان دونوں کا بھی کوئی نہیں۔ اگر ماں باپ کا سہارا نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس وقت تک مر چکی ہوتی، کیونکہ اس کی زندگی کے صفحوں پر کوئی بھی ایسی تحریر نہیں تھی جو اس کے لیے خوشکن ثابت ہوتی۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے جس لڑکے سے اس کی منگنی ہوئی، اس نے نہ صرف گھر آ کر اس کی توہین کی بلکہ انگوٹھی بھی چھین کر اس سے لے گیا اور اسے اس کے موٹاپے اور واجبی شکل و صورت کے تانے دے کر رشتہ توڑ دیا، اور اس کے بعد اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ کسی بھی شخص پر اعتماد کرتے ہوئے رشتے نہیں جوڑے گی۔ رات دن بھائی اور بھابھی کے تانے اسے کسی زہریلے ناک کی مانند دستے تھے۔ جب اس کی بھابھی اسے 2 وقت کا کھانا دیتے ہوئے بھی یہی راگ الاپتی کہ اس نے ساری زندگی ہمارے سینوں پر بیٹھ کر ہماری زندگی کو برباد کرنا ہے، نہ ہی اس مہرانی کو کسی نے پسند کرنا ہے اور نہ ہی یہاں سے اس نے جانا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ان لوگوں کے سینوں پر اس قدر بھاری بوجھ ہے جسے جتنا جلدی ہو سکے وہ اتار کر پھینک دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ سارا دن نوکروں کی طرح کام کرتی تھی اور اس کے علاوہ سلائی کر کے بھی اپنا اور اپنے والدین کا پیٹ پالنے میں کامیاب ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی 2 وقت کی روٹی ان لوگوں پر بھاری تھی، کیونکہ اب اس کا باپ اس قابل نہیں رہا تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھلاتا، اور بھابھی کا خیال تھا کہ وہ بھابھی کی کمائی پر بیٹھی ہوئی عیش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بھی حق تلفی ہو رہی ہے۔ رات دن باتیں سن سن کر اب وہ پک چکی تھی۔ اسے آج بھی وہ واقعہ اچھی طرح یاد تھا، جب بھابھی نے اسے کمرے سے بلا کر کہا کہ میرے کمرے میں جاؤ اور جا کر اچھی طرح صفائی کر دو۔ وہ سر ہلا کر بھابھی کے کمرے کی جانب بڑھی، جب بیڈ پر لیٹے ہوئے اس کے بھائی کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بھابھی کا بھائی اس کے کمرے میں موجود ہے، اس سے پہلے کہ وہ واپس جانے کے لیے مڑتی۔ جب یاسر نامی لڑکا اٹھا اور تیزی سے اس کی جانب لپکتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، ماہم بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ اس شخص کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جو نہ جانے اب اس سے کیا چاہتا تھا۔ اس کے ہی گھر میں کھڑا ہو کر وہ اسے دیدہ دلیری سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ماہم نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جب وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے کہ تم اس لڑکے کی خاطر خود کو اس دہلیز پر بوڑھا کر رہی ہو، جو لڑکا تم سے منگنی توڑ کر چلا گیا ہے۔ اور اس کی بات سن کر ماہم حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اور پیچھے ہٹیے، مجھے باہر جانے دیجیے۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جب وہ لڑکا اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، اگر اس لڑکے سے آدھا عشق مجھ سے کر لو تو میں تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گا۔ جو جوانی تم بیٹھے بیٹھے گزار رہی ہو وہ کسی کو عنایت ہی کر دو، اب اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اتنے سال گزر گئے ہیں تمہیں انتظار کرتے کرتے۔ وہ خباثت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا، اور ماہم شرم سے سرخ ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب سے گزرنے لگی، جب آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ یقیناً وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس گھر میں اس کی بہن کی حکمرانی ہے، اور وہی کچھ ہوگا جو اس کی بہن چاہے گی، اسی لیے وہ اتنی دیدہ دلیری سے کام لے رہا تھا، ورنہ یوں کسی کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ماہم اسے حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے ہی ماہم کی ماں اندر داخل ہوئی اور اس لڑکے نے جلدی سے اسے چھوڑ دیا۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ ماہم دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جب زینت اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ کہتا، ماہم کی بھابھی عائشہ اندر داخل ہوئی اور اجنبی نظروں سے ماہم بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا؟ کیا مسئلہ ہے جو آپ لوگ یہاں پر بحث کر رہے ہیں میرے بھائی سے؟ عائشہ بیٹا، یہ تو تمہیں اپنے بھائی سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ماہم سے کیا کہہ رہا تھا اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ زینت بیگم چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے میں سختی کو نہ سمو پائیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ اس گھر میں اس کی بہو کی کیا حیثیت ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا بھائی کہہ رہا تھا اگر یہ اتنی ہی پاک باز ہوتی تو اسے کیا ضرورت تھی میرے کمرے میں آنے کی، جبکہ اسے معلوم بھی تھا کہ کمرے میں میرا بھائی آیا ہوا ہے۔ ماہم حیرت سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی۔ وہ کیسے ایک دم سے ہی کایا پلٹ گئی تھیں۔ ابھی تو انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے کمرے کی صفائی کر دو، اور اب وہ اپنی بات سے ہی پیچھے ہٹ گئیں۔ بھابھی،
آپ نے خود تو کہا تھا کہ میں آپ کے کمرے کی صفائی کر دوں، اور میں بس وہی کرنے۔ اس سے پہلے کہ ماہم اپنی بات مکمل کرتی، عائشہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے بولی، مجھ پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم کس فطرت کی لڑکی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کی عزت کو نیلام کر رہی ہو، اور تمہاری خاطر کب تک میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر نہ آنے دوں۔ سو بہتر ہوگا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تو مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ ماہم خاموشی سے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور زینت بیگم بھی بے بسی سے اس کے پیچھے چل دیں۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں ایک بار پھر بدمزگی جنم لے۔ وہ اپنی بے بسی سے خائف ہو چکی تھی، اور جانتی تھی کہ ان کی اور ان کی بیٹی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماہم کمرے میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، جب زینت بیگم ان کے پاس بیٹھے ہوئے بولیں، میں سب جانتی ہوں اور سب سمجھتی ہوں ماہم، لیکن بیٹا تمہیں اپنی ماں کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اس گھر میں زاویار کے سہارے رہ رہے ہیں، اور زاویار کی بیوی سے بگاڑنے کے بعد وہ ہمیں یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رکنے دیں گی۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، اور اتنا سمجھ لو کہ اب تمہارے ماں باپ بے بس ہو چکے ہیں۔ ماہم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی ہی جان لے لے، یا پھر کسی ایسی جگہ پر جا کر خود کو چھپا لے جہاں سے پھر واپس آنا ممکن نہ ہو۔ اس کی بھابھی بھی اچھی طرح جانتی تھیں کہ اس منگنی ٹوٹنے میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ لڑکا ہی اس کے موٹاپے سے اس قدر نفرت کرنے لگا کہ آ کر اس کی منگنی ہی توڑ ڈالی۔ وہ تو ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے بوڑھے اور بیمار ماں باپ پر بوجھ بن کر بیٹھے اور رات دن بھائی اور بھابھی کی باتیں سنے، بلکہ ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی خواب تھے کہ اس کی اپنی زندگی خوبصورت اور حسین ہو، جہاں پر اور نہیں تو اسے کم سے کم عزت سے 2 وقت کی روٹی تو میسر ہو۔ امی، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ آپ جس بھی طرح کا رشتہ آیا ہے میں حامی بھر لوں گی اور اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ اور اس کی بات سن کر زینت بیگم تڑپ اٹھیں۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ وہ اتنی اذیت کا شکار ہوگی۔ وہ تو ان کی فرما بردار بیٹی تھی، جو عزت سے ان کی خدمت کر رہی تھی، اور جس کے لیے وہ رات دن دعائیں مانگتی تھیں۔ اللہ تمہاری نصیب ضرور اچھے کرے گا میرا بچہ، اور تمہیں ضرور تمہارے صبر کا پھل مل جائے گا۔ ڈاکٹر کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لے کر آئی۔ مبارک ہو، آپ کے والد اب ٹھیک ہیں، وہ خطرے سے باہر ہیں۔ آپ میرے کمرے میں آئیے تاکہ میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے اس نے شکر ادا کیا۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے مشکور نظروں سے ڈاکٹر دانش میر کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بابا کا علاج کیا۔ آپ بالکل میرے لیے ایک مسیحا ہیں۔ اور دانش میر اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کافی دیر روتی رہی ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے اس نے دلچسپی سے پوچھا، آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں۔ اور ماہم نے حیرت سے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا جو زندگی میں پہلی بار اس سے یوں ہمدردانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ جی، مجھے تو لگتا ہے کہ میں پیدا ہی پریشانیوں کے لیے ہوئی ہوں۔ نہ جانے کیوں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پریشانی کا ذکر اس شخص کے سامنے کر بیٹھی۔ دانش نے اپنے سامنے پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا اور عقابی نظروں سے اسے سر سے لے کر پیر تک گھورتے ہوئے بولا، مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ ہے، اسی لیے میں نے ان پر خصوصی توجہ دی ہے، کیونکہ وہ آپ کے والد تھے۔ اور اس کی بات سن کر ماہم کو یوں لگا جیسے اس نے سننے میں غلطی کی ہو۔ اس نے پلکیں اٹھا کر ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ شخص معنی خیز باتیں کرتے ہوئے اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر اپنا وہم دور کرنے کے لیے معصومیت بھرا سوال کیا، اور دانش اسے دیکھتے ہوئے مسکرا پڑا۔ نہیں، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، لیکن جاننا چاہتا ہوں۔ اور ماہم کو یوں لگا جیسے ہسپتال کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ سامنے بیٹھا شخص اپنے دل فریب باتوں سے اس کے دل کو گدگدا رہا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آج تک اس کی موٹاپے اور اس کی خامیوں کی وجہ سے لڑکوں نے صرف اس کا مذاق اور نشانہ ہی بنایا ہے، لیکن اسے دانش کی نظروں میں کسی قسم کے مذاق کی رمق بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور باہر آ گئی۔ 2 دن تک اس کا باپ ہسپتال میں رہا اور سارا خرچ دانش میر ہی اٹھاتا رہا۔
اس نے نہ صرف اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا بلکہ ماہم کو بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ یہاں پر ڈاکٹر ہے اور وہ ایک غریب لڑکی۔ جس روز نعیم صاحب کا ڈسچارج ہوا وہ اسے لے کر گھر آ گئی۔ وہ دل میں جتنی شکر گزاری کرتی کم تھی۔ زینت بیگم بھی بار بار مسکراتے ہوئے نعیم صاحب کو دیکھ کر شکر ادا کر رہی تھیں۔ آج تو اللہ نے خاص کرم کر دیا ہم پہ ماہم، شکر کرو تمہارے بابا ٹھیک ہیں۔ اور ماں کی بات سن کر ماہم کے ذہن میں ایک بار پھر وہ شخص مسکرایا۔ اللہ نے ایک نہیں دو کرم کیے ہیں امی۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ہم پر ایک اور کرم بھی کر دیا ہے۔ زینت بیگم نہ سمجھی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگیں۔ کیا مطلب؟ کیسا کرم؟ امی مجھے لگتا ہے کہ ہسپتال میں ڈاکٹر دانش مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہو چکا ہے۔ اور زینت بیگم کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کی بیٹی پاگل ہو گئی ہو۔ وہ ایک افسردہ سی مسکراہٹ سے مسکراتے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا بچہ؟ وہ ایک خوبرو ڈاکٹر ہے اور تم ایک غریب اور قبول صورت لڑکی، اور کوئی ہم پر اتنی نوازشیں کیوں کرے گا آخر؟ اور ماہم اپنی ماں کی بات سن کر پرسوچ نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، امی آپ ہی تو کہتی ہیں نا کہ مجھے صبر کا پھل ایک روز مل کر رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دانش میر میرے صبر کا پھل ہو، اور ویسے بھی بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ایک بار ان سے بات کر لوں۔ زینت بیگم جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی جس دوراہے سے گزر رہی ہے اسے چھوٹی سی تسلی بھی ایک بڑے احسان کے پہاڑ کی مانند لگ رہی ہوگی، اس لیے اس کی دلجوئی کے لیے اسے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن انہوں نے ماہم کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ وقت گزاری کے لیے بات کرے تو اس کا نمبر بلاک کر دینا، اور آج کے بعد اسے کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہ واقعی تم میں دلچسپی رکھتا ہو تو پھر اسے اپنے گھر آنے کے لیے کہو، اور وہ باقاعدہ رشتہ لے کر۔ مجھے امید ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو تمہارے بابا بہت خوش ہوں گے۔ ماہم مسکراتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے پرس سے دانش میر کا کارڈ نکالا اور نمبر کپ کپاتی ہوئی انگلیوں سے ڈائل کرنے لگی۔ اسے نہ جانے کیوں اندر ہی اندر جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے دل کے وہم کو دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر قسمت اس پر تھوڑی سی مہربانی کر رہی ہے تو وہ کیوں نہ خود آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا کر قسمت سے اپنے لیے خوشیاں مانگ لے۔ آخر آج تک مقدر نے اسے دیا ہی کیا ہے؟ بالآخر اس نے نمبر ڈائل کر دیا اور ڈاکٹر دانش میر کو کال جا رہی تھی، اور ماہم کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل حلق میں دھڑک رہا ہو۔ اسے اپنی دھڑکن کا شور بے چین کر رہا تھا۔ شاید زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ خود سے اپنے لیے کچھ تمنا کر رہی تھی، اور شدت سے اس کا دل چاہا کہ قسمت اس کی کوشش کو کامیاب کر دے۔ تھوڑی دیر تک بیل جاتی رہی، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس نے موبائل سے اس کی گھمبیر آواز کو سنا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے ہیلو کی، اور سامنے موجود شخص کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں آن پڑی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے کال ضرور کریں گی۔ جی، لیکن میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے اپنا نمبر دیا اور رابطہ کرنے کے لیے کہا۔ دیکھیے، میں کوئی ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی عارضی تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دانش میر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میں کسی قسم کے عارضی تعلقات اور لمبی لمبی باتوں کا قائل نہیں ہوں۔ میں ڈائریکٹ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور ماہم نے بے اختیار ہی فون کان سے ہٹا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اب بھی اس کے ساتھ خاصا بڑا مذاق کرنے کے موڈ میں ہے۔ میں بہت عام سی لڑکی ہوں، ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور قبول صورت، کم پڑھی لکھی۔ تو آپ کو مجھ میں ایسا کیا نظر آیا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور مجھ میں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں؟ بالآخر اس نے ہمت کرتے ہوئے اپنے دل میں کھودتا ہوا سوال اس کے سامنے بیان کر دیا، اور دانش کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں تم سے کوئی بھی بات چھپانا نہیں چاہتا ماہم۔ میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آلریڈی شادی شدہ ہوں، لیکن مجھے اپنی شادی شدہ زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری بیوی ایک اکڑ مزاج اور مغرور لڑکی ہے، بھلے ہی وہ بے حد خوبصورت اور حسین ہے، لیکن اب میں اس کے حسن سے بھی اکتا چکا ہوں۔ مجھے عاجز بیوی پسند ہے، اور وہ عاجزی مجھے تم میں نظر آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں آ کر میری زندگی کی ساری کمی کو دور کر کے اسے جنت بنا دو۔
تاکہ مجھے تمہارے نرم لہجے اور نرم آغوش میں سکون میسر آ سکے۔ اور ماہم اس کی بات سن کر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، اگر آپ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے گھر آ کر میرا ہاتھ مانگ لیجئے، میرے بابا سے۔ اور دانش اس بات پر بھی راضی ہو چکا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی اور موبائل رکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ اسے اندر ہی اندر خاصا عجیب لگا تھا کہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہے، لیکن پھر بھی اسے اچھا لگا کہ وہ اس کی حق تلفی نہیں کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی مرضی سے شادی کر رہا ہو، یا پھر واقعی سکون کے لیے شادی کر رہا ہو۔ اس نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ اس کی شادی شدہ زندگی میں نہیں آئے گی، بلکہ اپنی چھوٹی سی دنیا بسا کر خوش رہے گی۔ اس شام اس نے لیاقت صاحب سے بھی بات کر لی، اور لیاقت نعیم بڑھاپے میں اپنی بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر عجیب وسوسے کا شکار ہو گیا۔ کاش وہ اس قابل ہوتا کہ اپنی بیٹی کے لیے خود کوئی جوان جہان لڑکی ڈھونڈ کر اسے عزت سے رخصت کر دیتا، لیکن عمر کے اس دوراہے پہ جہاں بے بسی اور ضعیفی اس کا مذاق اڑا رہی تھی، اسے یہ رشتہ بھی خاصا غنیمت لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر وہ واقعی تمہیں اپنانا چاہتا ہے اور عزت دار طریقے سے تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر کل ہی اسے اس گھر میں لاؤ، کیونکہ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر سکون سے مر جاؤں۔ اور پھر اگلے ہی روز دانش اس کے گھر موجود تھا۔ ماہم کو اسے دیکھتے ہی یوں لگ رہا تھا جیسے چاند اس کے آنگن میں اتر آیا ہو۔ اس نے تو خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک اتنا حسین شخص اس کی دسترس میں ہوگا۔ وہ لڑکی جو خوبصورت خوابوں کے لیے ترس رہی تھی، آج اسے پوری زندگی کی رونقیں بخش دی گئیں، لیکن یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا کہ اس کا چناؤ کیسا ہے اور وہ اس کی زندگی میں کس حیثیت سے آ رہا ہے۔ اس نے ماہم پر واضح کر دیا کہ وہ محبت اور سکون کا طلبگار ہے، کیونکہ جب بھی گھر جاتا تو اسے حسن سے زیادہ زہریلی اور جلی کٹی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہ سب باتیں وہ سننے کا قائل نہیں ہے۔ ماہم نے اسے یقین دلایا کہ چاہے میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن محبت سے بھرا ہوا ایک دل ہے جسے میں آپ کے لیے وقف کر دوں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری زندگی میں اتنی خوبصورتی سے جگہ بنائیں گے کہ میری زندگی کی ساری کمی ہی پوری ہو جائے۔ دانش اس کی بات سن کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگوں نے لمبے چوڑے پروگرام کرنے ہیں، یا پھر تم لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے کوئی اور آئے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کل ہی آپ لوگ قاضی صاحب کو بلا لیں، اور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماہم آپ کے ساتھ اسی گھر میں رہے گی، اور گھر کا کرایہ اور باقی اخراجات میں اٹھا لوں گا۔ ماہم اس کی بات سن کر نہال ہو چکی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا کہ اسے اس عمر میں گھر داماد کے ساتھ شوہر بھی مل رہا تھا۔ اس طرح وہ اپنے بیمار اور بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن کر ان کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ لیاقت نعیم اور زینت بیگم بھی اس کی بات سن کر خوش ہو گئے۔ انہیں بھی یقین ہو گیا کہ شاید ان کی بیٹی کے مقدر جاگ گئے ہیں۔ اگلے ہی روز قاضی صاحب کو بلا کر ماہم کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ ہلکے گلابی رنگ کے تزئین و آرائش والے لباس میں وہ ہلکا پھلکا سج سنور کر تیار ہو گئی، اور پھر دانش میر اسے باقاعدہ طور پر بطور شوہر سونپ دیا گیا۔ وہ اسے پا کر بے حد خوش تھی۔ انہوں نے زاویار سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن اس کی بیوی نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی کہ آج کے بعد ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اپنی زندگی جیو اور ہمیں بھی جینے دو۔ لیاقت نعیم صاحب تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ دانش کے گلے لگتے ہوئے بولے کہ میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے بیٹے جیسا داماد ملا، اور زینت بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے یہ مٹھائی کی ٹوکریاں اٹھا کر محلے والوں میں بانٹ دو۔ جب ان کی بات سن کر دانش آگے بڑھا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرے خیال میں یہ سب کچھ زیادہ ہو جائے گا انکل، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں فی الحال اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ میں ارد گرد کے لوگوں میں اپنی بیٹی کی خوشیاں بانٹنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا ہی محلہ ہے اور ہم انہیں ایک عرصے سے جانتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہوں گے انہیں، لیکن میں انہیں نہیں جانتا، اور ویسے بھی میرا سٹیٹس ان چیزوں سے کافی ڈیفرنٹ اور اونچا ہے، اور نہ ہی میں ان باتوں پر یقین رکھتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنی خوشیوں کو اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ میں پہلے بھی آپ کی بیٹی کی زندگی میں آ کر شاید آپ پر احسان کر چکا ہوں، لہٰذا مجھ سے مزید کوئی توقع نہ رکھیں۔ اور اس کی بات سن کر جہاں ماہم اور زینت بیگم تھم چکی تھیں،
وہیں لیاقت صاحب کی آنکھوں میں بھی امید کے دیے بجھ چکے تھے۔ انہیں ذرا برابر اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شخص کس طرح کا رویہ اختیار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزید بات کرتا وہ ماہم کی طرف متوجہ ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تمہیں اب یہاں نہیں رکنا چاہیے، آج ہماری سہاگ رات ہے تو تمہیں کمرے میں چلنا چاہیے تاکہ ہم اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ اور لیاقت صاحب شرم سے پانی پانی ہو چکے تھے۔ ماہم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اتنی بے باکی کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اندر چلا گیا اور زینت اور لیاقت صاحب ایک دوسرے سے نظر چراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ لیاقت صاحب کو اندر ہی اندر یہ ٹھیسیں اٹھی تھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا فیصلہ کرتے ہوئے شاید بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ شخص کس طرح کا پڑھا لکھا انسان تھا جسے اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ وہ اس کے بڑھاپے کا ہی خیال کر لیتا، بلکہ کمال بے باکی سے وہ ماہم کو یہ بات کہہ کر کمرے میں لے گیا۔ ماہم کا دل بھی شرم اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دانش اسے بابا کے سامنے ایسی بات کہے گا، لیکن فی الحال وہ اس شخص کے لیے بدمزگی کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیکن کوئی بھی رسمی گفتگو کیے بغیر دانش اس کی جانب بڑھا اور اسے دیکھتا ہوا بولا، آج تم کتنی حسین لگ رہی ہو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ شاید تم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا شخص تمہاری قربت کے لیے تمہارے قریب آ سکتا ہے۔ اور ماہم اسے دیکھتی رہ گئی، نہ جانے یہ تعریف تھی یا تصحیق، لیکن اسے بہت برا لگا تھا۔ کم سے کم وہ آج کی رات اس شخص سے یہ گمان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے اپنے اندر سمیٹتا جا رہا تھا اور اس کے انداز میں ماہا محبت اور پیار کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے تو کہیں بھی نرمی اور محبت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دانش امیر یا پھر اس سے پیچھا چھڑانا چاہ رہا ہے اور یا اسے کسی جرم کی سزا دے رہا ہے، اور رات مکمل تکلیف دے تھی۔ اور اس رات اسے پا لینے کے بعد وہ شخص یوں بے خبر ہو کر لیٹ گیا جیسے اسے کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ ماہم کو خاصا عجیب لگا تھا، اسے اندر ہی اندر شدید رونا آ رہا تھا۔ کیا ہر ایک کی شادی کی ملن کی رات ایسے ہی گزرتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے نیچے گر گئے۔ کوئی بات نہیں، مقدر کا لکھا ہر ایک کو مل کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری محبت اور عاجزی اس شخص کو مکمل میرا بنا دے، یا پھر اس کا رویہ تبدیل ہو جائے۔ مجھے صبر سے کام لینا چاہیے اور ابھی اس کے حوالے سے دل میں کسی قسم کا غلط گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ خود کو سمجھانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دانش جب صبح بیدار ہوا تو خاصا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور انہی کپڑوں میں اٹھ کر باہر آیا۔ کرائے کے چھوٹے سے گھر میں اتنی سہولیات نہیں تھیں جتنی سہولیات اسے بڑی حویلی میں میسر رہتی تھیں۔ زینت بیگم اور لیاقت صاحب ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر کمرے میں سوئی ہوئی ماہم کو دیکھا اور پھر چابیاں اٹھا کر باہر چلا گیا۔ اس کا عجیب و غریب رویہ کہیں سے بھی پروفیشنل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے انداز و اطوار سے ذرا برابر نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے۔ اسے صبح سویرے نہا دھو کر اپنی پہلی صبح کا آغاز ان لوگوں کے ساتھ خوبصورت طریقے سے کرنا تھا، بلکہ وہ تو سر جھاڑ اور منہ پھاڑ طریقے سے اٹھا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماہم اٹھی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ لیاقت صاحب باہر دھوپ سیکنے کے لیے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کر ماں کے پاس آئی اور ان سے دانش کے متعلق پوچھا، لیکن زینت بیگم نے ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے جتایا کہ یہ کیسے شخص کا انتخاب کیا ہے تم نے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم کسی غریب محلے دار سے تمہاری شادی کروا دیتے، کم سے کم وہ عزت سے بات تو کرتا۔ اور پھر صبح کیسے وہ تمہارے بابا کے سامنے کس حالت میں اٹھ کر باہر چلا گیا؟ ماہم کو اندر ہی اندر بے انتہا شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ماں کی بات ٹھیک تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے غصہ آ رہا تھا، اس لیے غصے میں ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، امی مجھے پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، میں مسائل کا شکار ہوں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اور یہ کہتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ شخص اس کے ماں باپ کی سوچ سے بالکل ہی متضاد نکلا۔ وہ جو باتیں کرتے ہوئے دلکشی سے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتا تھا، اور جس کا رویہ دیکھ کر وہ پاگل پن کی حد تک خوش تھی۔
آج اس شخص کے ساتھ محض ایک رات گزارنے کے بعد ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر سخت اور مغرور رویے کا انسان ہے۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اس کا رشتہ دانش کے ساتھ جڑ چکا تھا، جو اسے آخری سانس تک نبھانا تھا، اور اس نے خود سے عہد بھی کر لیا تھا۔ پورا دن وہ دانش کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا، اور رات کے 12 بجے تک جاگ کر اس کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ ماہم نے اسے کال کرنے کی کوشش کی تو اس نے کال ہی کاٹ دی۔ اب نئی مصیبت تھی جو ماہم کے گلے پڑ چکی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کہاں رہ گیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، اور پھر چوتھا دن بھی گزر گیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیاقت صاحب الگ حیران و پریشان تھے۔ یہ کیسا دلہا تھا جو صرف ایک رات کے لیے ان کے گھر آیا اور ان کی بیٹی کے ساتھ کھیل کر چلا گیا۔ انہیں اندر ہی اندر وحشت اور شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کیسے بے بس اور لاچار باپ تھے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی لٹا دی، اور اب پچھتاوے کی زد کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہیں ذرا برابر امید نہیں تھی کہ وہ شخص واپس آئے گا، یا پھر ان کے ساتھ نہایت غلیظ کھیل کھیل کر چلا گیا ہے، جس کے بعد اب پچھتاوے ہی ان کا مقدر ہے۔ ماہم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مقدر ان کے ساتھ اس قدر گھٹیا مذاق کر سکتا ہے۔ وہ شخص اس کے ساتھ صرف ایک رات کے لیے رشتہ بنا کر پھر یوں غائب ہو گیا جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ بندھا ہی نہیں ہو۔ لیکن وہ پھر بھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آج پورا ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ ہی وہ ماہم سے کال پر بات کرتا تھا، اور نہ ہی ماہم کو ملتا تھا، نہ ہی اس نے واپس آنے کی کوئی خبر دی۔ دن بدن ان لوگوں کی امید ٹوٹتی جا رہی تھی، اور بالآخر تنگ آ کر لیاقت نعیم صاحب نے ایک بار پھر زاویار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ جو بھی تھا وہ ان کا بیٹا تھا، اور اس مشکل گھڑی میں وہی ان کا سہارا بن سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کس پر اعتبار کرتے؟ پہلے ہی ایک اجنبی انسان پر اعتبار کر کے وہ بری طرح ٹھوکر کھا چکے تھے۔ انہوں نے زاویار کو گھر بلایا، اور پھر خلاف توقع وہ کچھ دیر کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ان کے گھر پر موجود تھا۔ تکبر سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ چہرے پر سخت تیور سجا کر اپنے باپ کی بات سن رہا تھا۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ اس کا منتظر ہے جس میں اس نے بری طرح پھنس جانا ہے۔ عائشہ تو اسے منع کر رہی تھی کہ جائے ہی نہ، لیکن پھر بھی وہ آ گیا، اور اب اسے یہاں آ کر حقیقت میں پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ان لوگوں کے تو مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، بلکہ وہ خود بھی بذات خود اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی بیوی منہ پر عجیب و غریب تاثرات سجائے ان کی باتیں سن رہی تھی، جیسے اسے یہ سب سن کر نہ صرف اچھا لگ رہا ہو بلکہ ایک ایسا واقعہ ہو جس سے وہ محفوظ ہو رہی ہو۔ ماہم کو ان دونوں کے تاثرات دیکھ کر خاصا دکھ ہوا تھا۔ جو بھی تھا وہ ان کے سگے اور خونی رشتہ دار تھے، اور زاویار تو اس کا اپنا بھائی تھا، اپنا ماں جایا جو آج اس کے لیے ایک غیر بن کر بیٹھا تھا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ ماہم کے تعلقات لڑکوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، اور آپ بھی دیکھ لیجیے، صرف 2 دن ہسپتال کیا گئی، اس نے وہاں سے بھی ایک لڑکے کو پھنسا دیا، اور پھر اس کے ساتھ عشق کی پینگیں چڑھا کر بری طرح باپ کو پھنسا کر کھڑی ہے۔ ماہم کو بھابھی کی بات سن کر خاصا عجیب لگا۔ وہ بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ابا کی موجودگی میں اس سے نکاح کیا تھا بھابھی۔ بس کر دو بہن، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، اور میں اس طرح کے نکاحوں سے بھی خوب واقف ہوں۔ یہ دھول تم اپنے باپ کی نظروں میں جھونکنا، ہماری نظروں میں مت جھونکنا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ شخص تمہارے ساتھ کھیل کر چلا گیا ہے، اب تم اس کے آنے کی امید اتار رہی ہو، اس سے پہلے کہ وہ مزید جلی کٹی سناتی جب دروازے پر دانش امیر آتا ہوا دکھائی دیا، اور ماہم کو یوں لگا جیسے ایک بار پھر وہ جاگتے میں کوئی ایسا خواب دیکھ رہی ہے جو اسے پٹک کر حقیقت میں لائے گا، تو وہ دھنگ رہ جائے گی۔ زاویار بھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وہ ڈیشنگ سا سوٹ بوٹ میں ملبوس انسان جس کے ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری اور ڈھیر سارا فروٹ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں نہ صرف خوبصورت اور ہینڈسم تھا بلکہ پڑھا لکھا اور خاصا امیر بھی لگ رہا تھا۔ عائشہ بھی اسے دیکھتے ہوئے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، اور ماہم جو کچھ دیر پہلے بالکل بجھی اور مرجھائی بیٹھی تھی، ایک دم سے ہی دانش کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔
آج اس شخص نے اس کی ساگ رکھ لی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت اس کی آمد ایسے ہے جیسے کوئی معجزہ ہو چکا ہو۔ I'm sorry guys، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کافی دیر ہو گئی۔ سوری انکل، میں 1 ہفتے کی ٹریننگ پر چلا گیا تھا اور اب آپ لوگوں سے رابطہ بھی نہیں کر پایا۔ اب بھی واپسی ہوئی ہے تو میں سیدھا ماہم کے پاس ہی آیا ہوں۔ اس کی آمد اور پھر اس کا ایکسکیوز سامنے موجود تمام افراد کو ساکت کر دینے کے لیے کافی تھا۔ زاویار کچھ دیر اس سے بات کرتا رہا اور پھر اس کی متاثر کن پرسنالٹی کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ماہم کچن میں اس کے لیے چائے بنانے کے لیے گئی تو عائشہ اٹھ کر اس کے پاس گئی اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں لگتا ہے کہ تم نے واپس آ کر ہم پر احسان کیا ہے؟ تم یقین کرو تو اس کی دوسری بیوی ہو اور ہمیشہ دوسری ہی بن کر رہو گی۔ وہ ہفتے بعد یا 1 ماہ کے بعد تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں یہ احساس دلائے گا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، لیکن اصل بیوی اس کی وہ ہے جس کے ساتھ وہ رات دن گزارتا ہے اور جو اس کی بیوی کے طور پر ہر جگہ متعارف ہے۔ بھابھی کی زہر اگلتی زبان اور ان کے الفاظ ماہم کو حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ جو بھی تھا وہ اس بات پر خوش تھی کہ وہ شخص واپس آ گیا تھا اور اسے اپنا بھی لیا تھا۔ اب بھابھی اس کے اندر یہ زہر کیوں ڈال رہی تھی؟ اور بے بس نظروں سے بھابھی کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اللہ پر پختہ یقین ہے ایک دن خدا اسے میری دسترس میں مکمل ڈال دے گا، لیکن پھر بھی میں اس کی بیوی کے بارے میں کسی قسم کی حق تلفی کی قائل نہیں ہوں۔ اس کا جواب سن کر بھابھی منہ بناتے ہوئے باہر چلی گئی، لیکن اپنی زہریلی باتوں کی وجہ سے وہ ماہم کے دل میں یہ بات ڈال چکی تھی کہ وہ اس کے لیے محض ایک کھلونا ہے جسے وہ ہفتے بعد یا 10 دنوں کے بعد استعمال کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زاویار اور اس کی بیوی چلے گئے تو دانش بھی اٹھ کر کمرے میں جانے لگا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر ماہم کو دیکھتے ہوئے کہا، میں بہت تھک چکا ہوں، اس لیے جلدی سے کمرے میں آ جاؤ، اور اس کی بات سن کر ماہم خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا۔ ماہم اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، آپ کافی دنوں کے بعد آئے ہیں تو میرا ارادہ ہے کہ کچھ دیر ماما اور بابا کے پاس بیٹھ جائیں اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار لیں گے۔ جبکہ وہ ماہم کی بات سن کر ایک دم سے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ میں پہلے ہی تمہارے ماں باپ پر لاکھوں احسان کر چکا ہوں۔ اور ماہم اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ہی حیران ہو گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اور کس احسان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دانش اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، میں نے تمہارے باپ کا علاج مفت کیا ہے، جبکہ کوئی بھی سرجن اسے یوں ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا بنا پیسوں کے۔ اور دوسرا احسان یہ کہ میں نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا ہے اور گھر داماد کے طور پر ان کے ساتھ رہ کر ان کے خرچے اٹھا رہا ہوں۔ تو اب مجھ سے مزید کسی چیز کی بھی توقع نہ رکھو، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں دانش؟ میں بیوی ہوں آپ کی۔ اس نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا، جب وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، بیوی ہو تو بیوی بن کر رہو، اور جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں قبول کیا ہے بہتر ہے اس مقصد کو مت بھولو۔ کہاں گئی تمہاری وہ عاجزی جس کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنایا تھا؟ اس طرح کے جلے کٹے الفاظ تو مجھے اپنے گھر میں بھی سننے کو ملتے ہیں، لہٰذا اب چپ چاپ میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ میں فی الحال تم سے زیادہ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ماہم خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی، اور اس رات بھی اس نے محبت کو کوسوں دور رکھ کر ایک روبوٹ کی طرح ماہم کو استعمال کیا تھا، اور استعمال کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے اپنا آپ اتنا حقیر لگ رہا تھا کہ وہ بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بے اختیار ہی وہ خدا سے شکوہ کر بیٹھی۔ آخر اس نے اسے پیدا ہی کیوں کیا تھا جب دنیا والوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی، صرف بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بنانے کے لیے یا پھر لوگوں کے لیے ایک کھلونا بنانے کے لیے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اسے کھیل کر واپس چلا جاتا ہے اور اسے غیر ضروری چیز سمجھ کر پھینک دیتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں بس اس کی اتنی ہی حیثیت ہے، لیکن اس کے پاس بے بسی اور گلے شکووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی دانش اٹھ کر دوبارہ چلا گیا اور وہ ایک بار پھر اکیلی رہ گئی۔ اس نے اب اس سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا کہ وہ کب واپس آئے گا۔ بس اس نے اپنے مقدر پر قناعت کر لی تھی، جب بھی وہ شخص آیا وہ خوش ہو جایا کرے گی اور اس سے کسی قسم کا غیر ضروری سوال نہیں کرے گی۔ آخر اس نے قسم تو نہیں کھا لی تھی ہر شخص کے ہاتھوں ذلیل ہونے کی۔
وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ دانش کے رویے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہیں، اور شرمندہ بھی کیوں نہ ہوتے، وہ عزت دار لوگ تھے، چاہے غریب ہی صحیح، لیکن ان کی بھی عزت تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا داماد ان کی بیٹی کے ساتھ کسی طوائف کی طرح کا سلوک کرے۔ ایک بار پھر کئی ہفتے گزر گئے اور اس نے اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ وہ کبھی کبھار اس سے کال پر بات کر لیا کرتا اور ہمیشہ یہی کہا کرتا کہ جب فری ہوں گا تو تم سے ملنے آ جاؤں گا۔ اس شام اس کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی، بخار بھی تھا اور ساتھ ساتھ قے بھی ہو رہی تھی، اور وہ شخص جتنا بھی بے مروت تھا اسے پھر بھی وہ شخص یاد آ رہا تھا۔ زینت بیگم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اسے قریبی کلینک میں جانے کے لیے کہا تاکہ بخار کے لیے کوئی چھوٹی موٹی دوا لے لے۔ اس میں ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہاں تک جاتی، لیکن جانا ضروری تھا۔ گھر کا سارا کام کاج وہی کرتی تھی اور اس حالت میں وہ بالکل کام نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھوٹے سے کلینک میں اپنا معائنہ کروانے کے لیے گئی، جہاں پر اس کے لیے ایک ایسی خبر منتظر تھی جسے سن کر وہ نہال ہو گئی۔ بے یقینی سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ خدا اس پر اتنا مہربان ہو چکا تھا کہ اسے ماں کا درجہ دے دیا۔ وہ ماں بننے والی تھی اور اس کے لیے یہی سہارا کافی تھا کہ اب اس کا سہارا بننے کے لیے کوئی آ رہا تھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر زور سے مچل رہا تھا اور شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ زینت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ ان کے لیے یہ خوشی کم نہیں تھی کہ وہ نانی بننے والی ہیں۔ گھر جاتے ہی اس نے سب سے پہلے دانش کو کال کی، اور آج اس کی قسمت اچھی تھی۔ دانش نے اس کی کال پہلی ہی فرصت میں اٹینڈ کر لی تھی۔ ایک بار پھر وہ سرشار ہو کر مسکرا اٹھی۔ ہاں بولو ماہم۔ آج اس کا لیا دیا انداز بھی ماہم کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں سے وہ خود بھی نا واقف تھی۔ جو بھی بات ہے جلدی کرو، میں مصروف ہوں تھوڑا سا۔ ماہم اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ جب میں آپ کو یہ خبر سناؤں گی تو آپ ساری مصروفیات چھوڑ دیں گے۔ اور دانش نے بھویں اچکا کر موبائل کی طرف دیکھا۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو وہ اتنی تمہید باندھ رہی تھی۔ آپ بابا بننے والے ہیں۔ اور دانش حیرت سے دھنگ رہ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، یہ ہوئی نا بات، اب تم نے مجھے سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ ماہم اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ بچہ اس کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے۔ تو میں ایسا کروں کہ آج کے بعد کوئی بھی غیر ضروری کام مت کروں۔ میں صبح ہوں گا اور اپنے ساتھ ایک نوکر بھی لے کر آؤں گا تاکہ سارے کام وہی نپٹا لے اور تم مکمل سکون کرو۔ مجھے یہ بچہ بالکل صحت مند چاہیے، سمجھی؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے جی کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ شخص یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوگا۔ زینت بیگم بھی اس کا بے حد خیال رکھ رہی تھی، اور لیاقت صاحب تو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی نہال ہو چکے تھے۔ جو بھی تھا ان کے لیے ان کی بیٹی بہت معنی رکھتی تھی، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی خوش رہے۔ زینت بیگم کو اندر ہی اندر یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی روز وہ شخص انہیں مکمل طور پر چھوڑ کر چلا جائے، لیکن ماہم کو اب یہ خدشہ لاحق نہیں تھا، بلکہ اس نے تو زینت بیگم سے یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ کو بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارا بچہ ہمارے درمیان رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کافی ہے، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ مجھے تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو نہیں۔ اور صبح واقعی دانش آیا تو اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی۔ ہاتھ میں ڈھیروں فروٹ لے کر وہ سیدھا کمرے میں ماہم کے پاس آیا اور اس نے ماہم کو اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ کچھ دیر وہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ ہر گزرتا دن ماہم پر آسائشوں کے دروازے کھول رہا تھا۔ وہ تو خوشی سے نہال ہوتی جا رہی تھی۔ دانش اس کا اتنا خیال رکھنے لگا کہ اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص اتنا بدل جائے گا۔ بھلے ہی وہ اس سے بے حد محبت سے پیش نہ آتا ہو، لیکن اپنے فعل سے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا کہ یہ بچہ اس کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اور ماہم کے لیے یہ بات بھی بے حد خوشی کی بات تھی کہ اس نے نہ صرف اس بچے کو قبول کیا بلکہ اسے اپنے لیے لازم اور ملزوم بھی قرار دے دیا۔ اور کیا چاہیے تھا اسے؟ 9 ماہ کا عرصہ یوں بے فکری سے گزرا کہ اسے کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ملازمہ کام کر دیتی، دانش ہر ہفتے اور اس کے لیے ڈھیروں فروٹ لے کر آتا۔ اگر اس کے ماں باپ کے ساتھ وہ زیادہ بہترین تعلق نہیں قائم کر پایا تھا تو اس نے تعلق بگاڑنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ بس رسمی سلام دعا کے بعد وہ کمرے میں چلا جاتا
اور پھر کمرے سے نکل کر واپس، لیکن آج تک نہ ہی اس نے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے متعلق ماہم کو کچھ بتایا تھا اور نہ ہی اسے کہیں اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا۔ کبھی کبھی ماہم کو یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کو بھی بس گمنامی کی حد تک ہی رکھے اور اسے بھی کبھی اپنی اولاد کے طور پر متعارف نہ کروائے، لیکن پھر خود ہی وہ اپنی سوچ کی تردید کر دیتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو نہ مانتا اور اسے معاشرے میں اپنا بچہ نہ سمجھتا؟ 9 ماہ گزر گئے اور بالآخر آج وہ دن تھا جب اسے ایک دم سے ہی درد کے شدید احساس نے آن گھیرا، اور اس روز خوش قسمتی کے طور پر دانش بھی گھر پر تھا۔ کچن سے نکلتے نکلتے ہی درد کے باعث اس کی رنگت میں پلاہٹ واضح ہو گئی۔ اس روز لیاقت صاحب کی بھی طبیعت کافی خراب تھی۔ دانش نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور سنبھالتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھایا، لیکن درد کے باعث اس کی جان نکل رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سانس اٹکنے لگی ہے۔ دانش کو اسے دیکھتے ہی معلوم پڑ گیا کہ اس کی زچگی کا درد شروع ہو چکا ہے اور بچے کی ولادت بالکل قریب ہے۔ جب اس نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں لا کر بٹھایا اور اسی ملازمہ کو چند ضروری سامان دے کر گاڑی کی طرف بھیجا، زینت بیگم نے کافی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جائے، لیکن دانش نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ آپ چاہیں تو تھوڑی دیر تک زاویار کی بیوی کو بھیج دیجیے گا، ورنہ آپ رہنے دیں، کیونکہ انکل کی طبیعت کافی خراب ہے۔ اور پھر وہ مطمئن ہو گئی۔ دانش اس کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کا شوہر تھا، جو بھی تھا اب انہیں دانش پر اتنا اعتماد تو تھا کہ وہ اپنی بیوی نہ سے ہی اپنے بچے کی ماں کا تو خیال رکھ ہی سکتا ہے۔ ماہم ہسپتال کے کمرے میں درد سے چیخ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ہی مفلوج ہو چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اسے شدت سے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ اس کی ڈلیوری میں کافی کرٹیکل مسائل ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی کچھ ہی دیر کے بعد اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا، لیکن بچے کو پیدا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ زینت بیگم نے زاویار کو کال کر کے منت سماجت کی کہ عائشہ کو کچھ دیر کے لیے ہسپتال بھیج دے تاکہ ماہم کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو رہ سکے۔ بھلے اس کا شوہر وہاں موجود ہے، لیکن کسی عورت کا ہونا لازمی ہے۔ کافی دیر کے بعد جب ماہم کو ہوش آیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک دم سے ہی اس کے جسم کے سارے درد زائل ہو گئے ہوں۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر ارد گرد کا منظر دیکھا تو وہ ایک وارڈ کا منظر تھا۔ سسٹر اس کے قریب ہی کھڑی ڈرپ چیک کر رہی تھی۔ میرے شوہر کو بلا دیجیے، اور میرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے اپنے بچے کا سوال کیا۔ جب نرس نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر معذرت خواہ لہجے میں بولی، معافی چاہتی ہوں، میں آپ کو یہ معلومات فراہم نہیں کر سکتی، آپ کسی اور سے رابطہ کیجیے۔ ماہم نے ارد گرد تلاشی نظروں سے دانش کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تبھی اسے وارڈ کے دروازے سے عائشہ اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ عائشہ نے اندر آتے ہی مروتاً اس کا حال احوال جانا اور پھر اس کے بچے کے متعلق پوچھا تو وہ خود بھی لا علمی کا شکار ہو گئی۔ میں نہیں جانتی بچہ کدھر ہے، اور نہ ہی وہاں موجود سٹاف اسے کچھ بتا رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی اور وہ بچے اور دانش کے متعلق پوچھ کر تھک چکی تھی۔ دانش نے اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ اب ایک نئی مصیبت اس کے سر پر آن گری تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک ایسی خوشی تھی جسے اس نے ایک پل بھی محسوس نہیں کیا۔ یقیناً اگر یہ کوئی مذاق تھا تو یہ مذاق اس کی جان لے سکتا تھا۔ عائشہ اسے لے کر گھر چلی گئی، کیونکہ اب وہاں پر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زینت بیگم اور لیاقت صاحب تو اس صدمے سے ہی گھنگ ہو چکے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ صدمہ ان کی بیٹی کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کا تو ایک رات میں رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ جس بچے کو اس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں محسوس کیا، وہ اسے ایک پل کے لیے دیکھ ہی نہیں پائی۔ اس کے ہوش و حواس کھوتے ہی دانش نے وہ بچہ اٹھایا اور اسے اٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اسے اپنے وارث کی فکر تھی جو اسے چاہیے تھا، اور اسی کے لیے ہی اس نے ماہم جیسی لڑکی کو اپنایا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ماہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ بچے کو ہاتھ میں اٹھائے وہ اس ملازمہ کے ساتھ اس بڑے گھر میں داخل ہوا۔ اسے یقین تھا کہ ستارہ اس بچے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگی، چاہے اس نے ستارہ سے اپنا نکاح چھپا کر ہی کیوں نہ رکھا ہو۔ بچہ سامنے دیکھتے ہی ستارہ سب کچھ بھول کر اسے معاف کر دے گی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی
ستارہ اسے اور اس کے ہاتھ میں موجود اس ننھی سی جان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جانا، دیکھو تو میں تمہارے لیے کون سا سرپرائز لایا ہوں۔ ستارہ نے حیرت سے اٹھتے ہوئے اسے اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس بچے کو دیکھا۔ یہ کون ہے اور اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ ہمارا بچہ ہے اور آج سے تمہارے پاس ہی رہے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے ستارہ کی جانب بچہ بڑھانے لگا، جب وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ کیا مطلب بچہ؟ میں سمجھی نہیں۔ میں تمہیں سب سمجھا دیتا ہوں ستارہ۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے اس بچے کے، اور اسی بچے کی کمی پوری کرنے کے لیے ہی تو میں نے ماہم کو استعمال کیا ہے، تاکہ تمہیں یہ بچہ دے کر تمہارے خوابوں کو پورا کر سکوں اور ہم اپنی زندگی بنا کسی کمی کے جی پائیں۔ یہ بچہ میرا ہے، بلکہ آج سے ہم دونوں کا ہے۔ میں نے اس بچے کی ماں سے نکاح کیا اور صرف تمہاری خاطر 2 بار ہی اس کے قریب گیا ہوں، اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے کان کے نیچے پڑا اور وہ مکمل سرخ ہو گیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے ستارہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم یہ سب کچھ کرو گے اور میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ مڈل کلاس لوگوں کی طرح آخر تم وہی نکلے جسے 10 بچے پیدا کرنے کے بعد ہی سکون ملتا ہے۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے ستارہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا رد عمل دے گی۔ جب ستارہ ایک بار پھر غصے سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، تم ایک نامرد انسان ہو جس کے سہارے میں نے اپنی زندگی جہنم بنا دی۔ کیا میرے باپ نے تم پر یہ احسان نہیں کیا کہ تمہیں رہنے کے لیے یہ بنگلہ دیا، تمہیں دانش امیر سے ڈاکٹر دانش امیر بنا دیا؟ یہ ملازم، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ میرے باپ کے بلبوتے پر تم نے حاصل کیا ہے۔ غصے سے دانش کے دماغ کی رگیں پھول چکی تھیں۔ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں ستارہ نے اسے اس کی اوقات یاد نہ دلائی ہو۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ یہ بچہ پا لینے کے بعد ستارہ کے پاس لوٹ جائے گا اور اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے شروع کرے گا، لیکن یہاں پر حالات بالکل اس کے متضاد تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ستارہ نے آگے بڑھتے ہوئے بچہ زور سے اس کے ہاتھ سے چھینا اور صوفے پر پھینک دیا۔ ننھی سی جان یوں ایک دم سے ہی پھینکے جانے پر چیخ اٹھی اور اس کی چیخ پر دانش تڑپ کر آگے بڑھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تمہیں ذرا سا بھی رحم نہیں آیا اس معصوم جان پر؟ اس کی بات سن کر ستارہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولی، ترس اور رحم کی باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ ڈاکٹر دانش، تم اس معصوم جان کو ماں سے چھین کر میرے پاس لے آئے ہو، تب تمہیں ترس نہیں آیا تھا؟ اور ایک دم سے ہی دانش کو ندامت نے آن گھیرا۔ سوچنا بھی مت کہ میں اتنے بڑے دھوکے کے بعد تمہیں معاف کر دوں گی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے طلاق چاہیے اور اس گھر سے اور میرے باپ کی دی ہوئی ملازمت سے دفع ہو جاؤ، ہماری زندگیوں سے نکل جاؤ۔ ملازم ارد گرد جمع ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور اس وقت وہ خود کو بھی ایک مجبور ملازم محسوس کر رہا تھا، اور زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اسے اچھی طرح اپنی اوقات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ستارہ، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ لفظ ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بہہ گئے۔ اس نے جو کچھ کیا تھا صرف کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کے سامنے دہرا دیا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مغافات عمل اتنی جلدی زیر عمل لایا جائے گا۔ ستارہ نے ملازموں کو کہہ دیا کہ اس کا سامان سڑک پر پھینکوا دیا جائے۔ اس کے ہاتھ میں موجود بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس کی ماں گھر میں اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آج اس کی حالت ماہم سے مختلف نہیں تھی۔ ہاتھ میں بچہ پکڑے جب وہ دربدر ہو کر ماہم کی دہلیز پر آن رکا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر برسنے لگے۔ وہ بھاگتے ہوئے آئی اور اس کے ہاتھ سے وہ بچہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بری طرح اسے دیکھتے ہوئے رو رہی تھی، اور دانش آگے بڑھتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آج اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اس پر اسے تہ دل سے شرمندگی تھی۔ ماہم نے بے بس نظروں سے اسے دیکھا اور پھر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی ہمت اب ختم ہو چکی تھی۔ لوگوں سے لڑتے لڑتے وہ ہر ایک کا معاملہ خدا پر چھوڑ چکی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اس شخص کو معاف بھی کر دے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، لیکن آج اس ٹوٹے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اب وہ ماہم کو انسان سمجھے یا پھر ایک کھلونا، لیکن آج وہ خود ماہم سے بھی نچلے درجے کی اوقات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور پورے گھر سے معافی مانگ لینے کے بعد دانش نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب صرف چند لفظوں کی معافی سے نہیں بلکہ اپنی نیک نیتی اور عمل سے وہ اس لڑکی کا دل جیتے گا
اور اسے یقین تھا کہ وہ اگر محبت دینے پر آ جائے تو اس کی زندگی کو پھر سے جنت بنا دے گی، حقیقی جنت۔